الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو شخص یہ کہتا ہے، یعنی اذا خرج من بیتہ، یعنی جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ، یعنی نہ تو گناہ سے بچ سکتا ہوں میں، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، ایسا شخص جو یہ کلمات پڑھتا ہے، مختصر سی دعا ہے، دیکھیں ہر بندے کو یہ یاد کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو یاد کروانی چاہیے، بچوں کو یاد کروانی چاہیے۔ اکثر جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کو نہیں آتی اونچی آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ایک آدھ بار جو ہے ان کو تلقین کریں، تو انشاءاللہ یہ الفاظ ویسے ہی عام طور پہ جو ہیں یہ ہم کو ویسے ہی یاد ہوتے ہیں، تو 2 4 5 دفعہ تلقین کرنے سے، آپ کی طرف سے تلقین کرنے سے جو ہے وہ لوگ یہ پڑھنے لگ جائیں گے، اور پھر وہ شخص ساری زندگی جتنی دیر پڑھتا رہے گا اور جتنے آگے لوگوں کو وہ یہ دعا سکھائے گا اور وہ لوگ اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں گے، ہر دفعہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر سی کوشش ہے اور کتنا عظیم اس چیز کا جو ہے وہ صلہ ہے اور اجر ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم کو ویسے ہی آتے ہوتے ہیں اکثر۔ تو یقال لہ، اب یہ اس کا فائدہ ہے، یقال لہ، اس شخص سے کہا جاتا ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت کر دی گئی، تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیتا، اور تیری کفایت کی گئی، ووقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ 4 فائدے ہیں، ہدایت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کافی بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے ضرر سے اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں۔ اور 4تھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیتے ہیں، ایسے شخص سے جب شیطان دور ہو گیا تو ہر قسم کی جو برائی پہ انسان کو لگانے والا ہے شیطان، جب وہی دور ہو گیا تو انسان کے نصیب میں بھلائی ہی بھلائی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وغیرہم، اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے۔ زاد ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، فیقول، پس وہ کہتا ہے، کون؟ یعنی شیطان، یعنی شیطان یہ کہتا ہے، لشیطان آخر، ایک دوسرے شیطان سے، یعنی کوئی انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے، اس نے یہ دعا پڑھی، جیسے ہی اس نے یہ دعا پڑھی تو اس کے ساتھ جو ایک شیطان ہے وہ اپنے ساتھ والے ایک دوسرے شیطان سے کہتا ہے، کیف لک برجل، یعنی جو اس کے ساتھ شیطان تھا نا، اس کو ایک دوسرا شیطان کہتا ہے کہ کیف لک برجل، کیسے اب تم ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ اپنی چالیں چلو گے، ایسے شخص کو جو ہے وہ تم اپنے کنٹرول میں رکھ پاؤ گے، قد ہدیہ، جس کو ہدایت دے دی گئی، وکفیہ، اور اس کی کفایت کر دی گئی، اللہ اس کو کافی ہو گیا، ووقیہ، اور اس کو بچا لیا گیا، اب تمہارا کیا اختیار باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت یافتہ بھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی بھی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا بھی لیا ہے۔ تو ایسا شخص جس کو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نصیب ہو گئی ہیں، اب تمہارا کیا کنٹرول ہے اس کے اوپر؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اب تم جاؤ، جا کے اپنا کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو مختصر سی دعا ہے، اور مختصر سی دعا ہے، اور کتنا عظیم اس کا فائدہ ہے اور کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے کتنی پریشانیوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ دعا جو ہے اس کو لازماً یاد کرنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔